اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے حضور نبی رحمت، شفیع امت، سرور کائنات، شاہ موجودات، وجہ تخلیق کائنات، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، حمد و ثنا کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے صاف اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاری دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تقوی دیکھتا ہے کہ کس بندے کے اندر کتنا تقوی زیادہ ہے، کون سا بندہ ایسا ہے جو پرہیزگار ہے، اور اب وہ بندہ اس کے دل میں جو ہے تقوی جتنا زیادہ ہوگا، جس حساب کا ہوگا، وہ بندہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ عزت والا ہوگا، فضیلت والا ہوگا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کو عزت ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے، تو نہ مال کی وجہ سے ملتی ہے، نہ دولت کی وجہ سے ملتی ہے، نہ کالے اور گورے ہونے کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی کو عزت ملتی ہے، اگر کسی کو فضیلت ملتی ہے، تو پرہیزگاری کی وجہ سے ملتی ہے، تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اہل سنت و جماعت جو ہے اس بات پر متفق ہیں، اس بات پر متفق ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ جو ہے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی اور بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ اہل سنت و جماعت کے جو بڑے بڑے جید علماء ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ جو ہیں وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے متقی ہیں، بہت بڑے پرہیزگار ہیں اور ولی کامل ہیں۔ اور صرف ولی کامل ہی نہیں، بلکہ آپ جو ہے وقت کے مجدد بھی ہیں، آپ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں،
فتاوی رضویہ کے اندر جو ہے میرے آقا سیدی امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے لکھا ہے کہ دین پرور اورنگزیب محی الملتی والدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی، یعنی میرے سیدی اعلی حضرت نے فرمایا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ جو ہے وہ دین پرور ہیں، یعنی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، دین اسلام کو پھیلانے والے ہیں، دین اسلام کو فروغ دینے والے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اور دین و ملت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ جو ہے وہ دین اسلام، دین و ملت کو زندہ کرنے والے ہیں اور غازی ہیں، یعنی اسلام کو انہوں نے اس طریقے سے پھیلایا کہ ہر میدان میں جو ہے اسلام کا پرچم انہوں نے گاڑ دیا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ جو ہے وہ دین کو پھیلانے والے ہیں، دین کو فروغ دینے والے ہیں اور دین اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اسی طرح جو ہے حضرت علامہ احمد یار خان نعیمی اشرفی علیہ الرحمہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ جو ہے ان کا شمار جو ہے مجددین میں ہوتا ہے، یعنی جو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر صدی میں ایک مجدد کو بھیجے گا، اور اس مجدد کا کام یہ ہوگا کہ وہ روئے زمین پر آنے کے بعد اسلام کے اندر، یعنی اسلام کے آئینے پر جو گرد پڑ چکا ہوگا، مجدد آ کر جو ہے اس گرد کو صاف کرے گا اور اسلام کو صاف و شفاف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اپنے وقت کے مجدد ہیں، اپنے وقت کے مجدد ہیں، اور ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اکبری، یعنی جو دین الہی اکبر نے چلایا تھا اس کو نیست و ناموس سے ختم کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی جو پیدائش ہے وہ 1600 عیسوی میں بتائی جاتی ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جب آپ کی عمر اتنی ہوتی ہے کہ اب آپ تعلیم حاصل کریں، جب آپ کی عمر اتنی ہوئی یعنی تعلیم حاصل کرنے والی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی پرورش تو، آپ کی پیدائش تو بادشاہی گھرانے میں ہوئی تھی، تربیت بھی بادشاہی گھرانے میں ابھی تک ہوئی تھی، مگر جب انہوں نے تعلیم اسلام کے لیے یعنی دین اسلام کی تعلیم کے لیے، ان میں دین کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے قدم کو جو ہے گھر سے باہر نکالا ہے، تو وقت کے بڑے بڑے جو علماء کرام تھے ان سے جو ہے آپ نے تعلیم کو حاصل کیا۔ آپ کے استادوں میں ایک نام جو حضرت مولانا احمد جیون علیہ الرحمہ، جنہوں نے جو ہے تفسیر احمدیہ لکھی جو آج بھی لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، آپ ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آپ جو ہے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور صرف یہی تک نہیں بلکہ آپ جو ہے قرآن مجید کے حافظ قرآن بھی ہیں، یعنی آپ نے قرآن مجید کو بھی حفظ کیا ہے۔ جہاں پر آپ نے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے
آپ وقت کے بہت بڑے عالم دین بنے، جہاں پر آپ نے حدیث کی تعلیم حاصل کر کے آپ وقت کے بہت بڑے محدث بنے، جہاں پر آپ نے فقہ کی تعلیم حاصل کر کے آپ وقت کے بہت بڑے فقیہ بنے، وہیں پر آپ نے جو ہے قرآن مجید کو بھی حفظ کیا ہے۔ یہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی قرآن سے سب سے بڑی محبت کی دلیل ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے علم دین کو تو بچپن میں حاصل کیا تھا، آپ نے علم دین کو بچپن میں حاصل کیا تھا، آپ نے علم دین اور دنیاوی جو تعلیمات تھی سب کو مکمل جو ہے آپ نے بچپن میں حاصل کیا، مگر قرآن مجید کا حفظ جو ہے آپ ایسی عمر میں کرتے ہیں اور ایسے زمانے میں کرتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے جب اس وقت میں پہنچتا ہے، اس عمر میں پہنچتا ہے تو تعلیم اسلام کو جو ہے طاق پر رکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی عمر شریف جو ہے 41 سال ہوتی ہے اور آپ جو ہے جنگوں نصرت سے یعنی جنگوں سے جب آپ فارغ ہو کر تخت نشین ہوتے ہیں تو 1658 عیسوی میں جو ہے آپ جب تخت پر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے یہ انتخاب کیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کا حفظ کروں گا۔ یعنی آپ نے اس عمر میں قرآن مجید کو حفظ کیا، اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آپ ایسے بادشاہ ہیں کہ آپ متحدہ ہندوستان کے تنے تنہا بادشاہ ہیں، آپ کے کندھوں پر جو ہے پورے ہندوستان کا بھار ہے، مگر پھر بھی آپ جو ہے قرآن مجید کو حفظ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کو یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج ہماری ذرا سی مصروفیت بڑھ جاتی ہے تو قرآن کو حفظ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم قرآن کو کھول کر پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، یہ ہماری کیفیت ہو گئی ہے۔ مگر حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی کیفیت تو کچھ اور ہی تھی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ آپ تخت پر بیٹھتے ہیں، آپ 1658 میں جب آپ تخت پر بیٹھتے ہیں اس وقت ہندوستان کی کیفیت کیا تھی؟ اس وقت ہندوستان کے حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ ہر طرف جو ہے غریبوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یعنی جو بڑی ذات والے تھے وہ چھوٹی ذات والوں کو پریشان کر رہے تھے، ہر طرف جو ہے شراب کا دور چل رہا تھا اور جوا جو ہے بالکل عام ہو چکا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے پورے ہندوستان میں جو ہے ہر طرف ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے بنے ہوئے تھے، بادل منڈلا رہے تھے، بادل ہر طرف جو ہے چھائے ہوئے تھے۔ مگر جب 1658 میں حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ ہندوستان کے تخت پر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے جو فرمان جاری کیا تھا وہ فرمان یہ جاری کیا تھا کہ آج سے جو ہے شراب کی تمام دکانوں میں تالا لگا دیا جائے، آج سے شراب کی تمام دکانوں میں تالا لگا دیا جائے، اور جو افیم کی کھیتی کرتے ہیں ان کو منع کر دیا جائے کہ آج کے بعد جو ہے افیم کی کھیتی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے مظلوموں کے انصاف کے لیے جگہ جگہ آپ نے جو ہے کچہریاں بنوائی، عدالتیں قائم کی، اور اس کے اندر جو ہے آپ نے قاضی کو مقرر کیا، اور نسل نو کے لیے آپ نے تو ایسا کام کیا ہے، ایسا کام کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے ایسا انتظام کیا تھا کہ شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، گلی گلی میں جو ہے آپ نے مدرسے کو قائم کیا، اور مدرسے کو قائم کرنے کے بعد جو ہے اس میں استاد کو رکھ کر آپ بچوں کو بھی وظیفہ دیتے تھے، اور جو استاد ہوتا تھا اس کو بھی سرکاری خزانے سے جو ہے آپ تنخواہ دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ نے علم دین کو بھی فروغ دیا،
آپ نے علم کو بھی فروغ دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جب بادشاہ علم والا ہوتا ہے، شکھت ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، تو وہ علم کو جو ہے فروغ دیتا ہے، اور جب بادشاہ جو ہے جاہل ہوا کرتا ہے تو وہ جاہلوں والا فرمان جو ہے جاری کیا کرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب دیکھو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی عبادت دیکھیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ جو ہے، جہاں پر آپ ایک طرف بادشاہ ہیں، وہیں پر آپ کی عبادت بھی بے مثال ہے، وہیں پر آپ کی عبادت بھی بے مثال ہے۔ آپ پوری رات جو ہے نفلی عبادت کیا کرتے تھے، آپ کی تہجد جو ہے وہ کبھی بھی قضا نہیں ہوا کرتی تھی، آپ دن میں جو ہے روزہ رکھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی عمر صرف 18 سال تھی تو ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ اس واقعے سے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو ہے نماز کی محبت کس طریقے سے رچی اور بسی تھی۔ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے عبدالعزیز والی بلخ سے جو ہے آپ کی جنگ ہو رہی تھی، آپ سے جنگ ہو رہی تھی۔ عین جنگ کے درمیان جو ہے نماز جوہر کا وقت آ جاتا ہے، نماز جوہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ صف لگا لی جائے۔ اب اسی میدان میں، یعنی جنگ کے میدان میں ہی ادھر کو گولی اور بارود جو ہے چل رہے ہیں، مگر حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ صفیں لگا لی جائے، نماز جوہر ادا کی جائے گی۔ جب سپاہیوں نے کشمکش کی، یعنی نماز ادا کرنے سے، کیونکہ اس وقت جو ہے جان کا خطرہ تھا، عین جنگ کا عالم تھا، جنگ کے وقت یہ معاملہ پیش آ رہا تھا، تو آپ جو ہے بڑھ کر خود مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر جو ہے آپ نے نماز کو شروع کر دیا۔ اور جب عبدالعزیز والی بلخ نے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی اس کیفیت کو دیکھا، آپ کے تقوی کو دیکھا، آپ کی پرہیزگاری کو دیکھا، آپ کی عبادتوں کو دیکھا، تو عبدالعزیز نے جو ہے اپنی تلوار کو رکھ دیا اور برجستہ کہہ دیا کہ ایسے مرد مجاہد سے میں کبھی بھی جنگ جیت نہیں سکتا۔ انہوں نے جو ہے برجستہ یہ اعلان کر دیا، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے جو ہے جنگ کو جیت لیا اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، ایک بادشاہ وہ بھی تھا کہ جس کے کندھے پر ایک دو نہیں کروڑوں انسانوں کے حقوق تھے، مگر وہ اللہ کی عبادتوں میں اس قدر مست تھا، اس قدر مست تھا کہ نہ اس کی تہجد قضا ہوتی تھی، نہ اس کی جو ہے تلاوت کبھی مس ہوا کرتی تھی۔ مگر ہم اور آپ اپنی کیفیت کو دیکھیں کہ ہمارے اوپر جو ہے ذرا سا پریشر آ جاتا ہے، ذرا سا ذمہ داری آ جاتی ہے تو ہم جو ہے اللہ کی عبادتوں سے جو ہے محروم نظر آنے لگتے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی عمر شریف جو ہے وہ 90 سال کی ہے، آپ کی عمر جو ہے 90 سال کی ہے، مگر آپ نے جب سے آپ تخت پر بیٹھے، یعنی بادشاہ جب سے آپ بنے، آپ نے کبھی بھی جو ہے 1 روپیہ جو ہے سرکاری خزانے سے نہیں لیا، آپ نے 1 روپیہ بھی جو ہے سرکاری خزانے سے نہیں لیا، بلکہ اپنے ہاتھ سے جو ہے آپ ٹوپی بناتے تھے اور قرآن مجید جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اسی سے جو آپ کو روپیہ ملتا تھا، پیسہ ملتا تھا، اسی سے جو ہے آپ اپنے نجی اخراجات کو جو ہے آپ چلایا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ آخر میں، یعنی جب آپ کی عمر کا آخری وقت آیا تو آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ چند روپے جو ہے میں نے جمع کر کے رکھے ہیں، جس کو
میں نے ٹوپی بیچ کر حاصل کیا ہے، انہی روپیوں سے جو ہے مجھ کو کفن دیا جائے۔ یعنی سرکار خزانے سے جو ہے مجھ کو کفن نہ دیا جائے، بلکہ جو پیسہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، جو حلال ہے، اسی سے جو ہے مجھ کو کفن دیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ایسا بادشاہ ہوا کرتا ہے تو وہ دیش جو ہے جہاں کا ایسا بادشاہ ہوا کرتا ہے، وہاں کا دیش اور وہاں کی رعایا جو ہے وہ ترقی کیا کرتی ہے، وہ ترقی کیا کرتی ہے کہ جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک آخری بات کہ آج جو ہے کچھ عقل سے پیدل لوگ جو ہے وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں، تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ بدلنے کی تو کوشش بہت زمانے سے چل رہی ہے۔ جب انگریزوں نے ہندوستان کی تاریخ کو لکھا ہے، اسی وقت سے جو ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی تاریخ میں جو ہے رد و بدل کیا گیا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، اسی روش پر انہی انگریزوں کی پیروی کرتے ہوئے آج بھی جو ہے کچھ ایسے لوگ جو عقل سے پیدل ہیں، ان لوگوں نے بھی جو ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ پر جتنے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو موجودہ وقت میں بات چل رہی ہے گیان واپی مسجد کی، جو بات چل رہی ہے گیان واپی مسجد کی، اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے اورنگزیب نے بنوائی ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسجد اورنگزیب نے بنوائی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ کی تمام کتابوں کو آپ کھنگان ڈالیں، تمام کتابوں کو آپ پر ڈالیں، کسی بھی تاریخ کے اندر یہ نہیں ملے گا کہ گیان واپی مسجد کی بنیاد رکھنے والا حضرت اورنگزیب عالمگیر، کسی بھی تاریخ کے اندر یہ بات نہیں ملے گی۔ اور لوگ کہتے کیا ہے کہ اورنگزیب نے جو ہے مندر کو توڑ کر مسجد بنوایا ہے۔ تو جب حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے گیان واپی مسجد کو بنوایا ہی نہیں ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انہوں نے جو ہے مندر کو توڑ کر بنوایا۔ بلکہ میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ گیان واپی مسجد کی تاریخ کو پڑھیں گے تو یہ اتنی پرانی مسجد ہے، اتنی پرانی مسجد ہے کہ اکبر کے زمانے میں بھی یہ مسجد پائی جاتی تھی، اکبر کے زمانے میں بھی مسجد پائی جاتی تھی۔ اور اس کی تاریخ میں جو ہے بہت زیادہ اختلاف ہے، اس کی تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ کس نے جو ہے اس مسجد کی بنیاد رکھی، کس نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ ہاں میرے مسلمان بھائیوں، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے جو ہے گیان واپی مسجد کی مرمت کروائی، آپ نے مرمت کروائی ہے مگر بنیاد نہیں رکھی۔ بنیاد رکھنا اور ہوتا ہے، مرمت کرنا اور ہوتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس طریقے سے جتنے بھی الزامات جو ہے آپ پر لگائے جاتے ہیں، تمام الزامات جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ اور حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ جو ہے وہ سیاست کے میدان میں بھی بے مثال ہے۔ جہاں پر آپ نے مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا ہے، وہیں پر آپ نے جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے۔ جہاں پر آپ نے مسجدوں کی تعمیر کی ہے، وہیں پر آپ نے جو ہے مندروں کی بھی تعمیر کے لیے آپ نے پیسہ دیا ہے، زمین دی ہے۔ آپ نے جو ہے نہ کسی مسجد کو بلا وجہ توڑا ہے اور نہ کسی مندر کو آپ نے بلا وجہ توڑا ہے۔ جو ایک تاریخ ملتی ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے بہت بڑا راز ہے، بہت بڑا سبب ہے۔ جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو خود بخود جو ہے یہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ جو ہے انہوں نے امت مسلمہ کو ایک ایسا نایاب تحفہ دیا ہے کہ جو قیامت تک جو ہے حضرت اورنگزیب
عالمگیر علیہ الرحمہ کو یاد دلاتا رہے گا، اس تحفے کا نام جو ہے فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی عالمگیری ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے جو ہے یہ فتاوی عالمگیری علماء اکرام کے ایک بورڈ کو بنا کر جو ہے، جس میں آپ خود شامل تھے، 8 سال کی مدت میں یہ کتاب جو ہے فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا جس کو کہا جاتا ہے، یہ فتاوی عالمگیری، فتاوی ہندیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، آپ نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے آج بھی جہاں پر عربی زبان کا استعمال ہوتا ہے وہاں کے قاضی جو ہے آج بھی اس کا مطالعہ کر کے لوگوں کا فیصلہ کیا کرتے ہیں، مقدمے کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، مجدد ہیں، عالم دین ہیں، محدث ہیں اور فقیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت